السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ فلسطین کے حامی مظاہرین آسٹریلیا کی پارلیمنٹ کی چھت پر جا پہنچے، آزاد فلسطین کے نعروں کی گونج، تاریخی احتجاج ریکارڈ۔ غزہ میں صحافیوں کی غیر معمولی تعداد میں گرفتاریوں کی نئی بدترین مثال قائم، 7 اکتوبر سے اب تک 51 صحافی گرفتار۔ برطانیہ میں ملک کے نئے وزیر اعظم کے لیے آج انتخابات، لیبر پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہونے کا انکشاف۔ امریکی صدارت انتخابات کے لیے بڑھتا ہوا دباؤ، باوجود جو بائیڈن کا ایک بار پھر انتخاب کی دوڑ سے باہر ہونے سے انکار۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں آگ بھڑک اٹھی، ہزاروں افراد انخلا پر مجبور۔ اور ہندوستانی فاتح کرکٹ ٹیم آج اپنے ملک پہنچ گئی، گردابی طوفان بیرل کی وجہ سے بارباڈوس کے برج ٹاؤن میں پھنسی ہوئی تھی ملک کی ٹیم۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت کینبرا میں فلسطین کے حامی مظاہرین پارلیمنٹ ہاؤس کی چھت پر چڑھ گئے اور اپنا احتجاج درج کروایا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم نہیں بھولیں گے، معاف نہیں کریں گے اور مزاحمت جاری رکھیں گے۔ پیش ہے ایک خاص رپورٹ۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت کینبرا میں فلسطین کے حامی مظاہرین پارلیمنٹ ہاؤس کی چھت پر چڑھ گئے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ مظاہرین نے چھت پر چڑھ کر بینرز لہرائے جن پر لکھا تھا فلسطین آزاد ہوگا۔ مظاہرین نے اسرائیل پر جنگی جرائم کا بھی الزام لگایا۔ ٹی وی فوٹیج میں عمارت کی چھت پر سیاہ کپڑوں میں ملبوس 4 افراد کو دیکھا جا سکتا ہے جنہوں نے سیاہ بینرز اٹھا رکھے ہیں۔ ان بینرز میں سے ایک پر درج تھا دریا سے سمندر تک فلسطین آزاد ہوگا۔ مظاہرین میں سے ایک نے میگا فون کا استعمال کرتے ہوئے تقریر کی جس میں اسرائیلی حکومت پر جنگی جرائم کا الزام لگایا گیا۔ مظاہرین نے کہا، ہم نہیں بھولیں گے، معاف نہیں کریں گے، مزاحمت کریں گے۔ آسٹریلیا اپوزیشن کے ترجمان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ میں کہا، یہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب فلسطین کے حامی سینکڑوں مظاہرین نے کینیڈا کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں لگے احتجاجی کیمپ ہٹا دیے ہیں جہاں انہوں نے 2 ماہ سے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اونٹاریو کی جج نے ایک فیصلے میں مظاہرین کو بدھ کی شام 6 بجے تک جگہ خالی کرنے کا حکم دیا تھا۔ جج نے یونیورسٹی کی جانب سے حکم امتناعی کی درخواست منظور کرتے ہوئے فیصلے میں کہا تھا، فلسطینی مظاہرین بدھ کی شام تک ٹورنٹو یونیورسٹی میں قائم کیا گیا کیمپ چھوڑ دیں۔ یونیورسٹی کے موکلہ نے موقف اپنایا ہے کہ مظاہرین نے کیمپ لگاتے ہوئے یونیورسٹی کی املاک پر قبضہ کر لیا اور ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ ٹورنٹو یونیورسٹی کے فارغ التحصیل فلسطینی اور مظاہرین کے ترجمان محمد یاسین نے میڈیا کو بتایا کہ ہم اپنی برادری کے تحفظ کے لیے اپنی شرائط سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا، مذاکرات کچھ عرصے کے لیے تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے صدر نے اپنے بیان میں کہا، انہیں خوشی ہے کہ احتجاجی کیمپ پرامن طریقے سے ختم ہو گئے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے بتایا ہے کہ غزہ پٹی میں جنگ بندی کے لیے ثالث اور دوست ممالک کے ساتھ تبادلہ خیال کیا ہے۔ حماس نے ٹیلی گرام پر اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ فلسطینی عوام کے خلاف حملوں کو رکوانے کے لیے ثالث ممالک قطر اور مصر کے ساتھ صلاح و مشورہ کیا جا رہا ہے، البتہ ان کی تفصیلات فی الوقت نہیں بتائی جا سکتی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے خفیہ ایجنسی موساد کے حوالے سے بتایا تھا کہ اسرو کے تبادلے سے متعلق حماس سے ہمیں جواب موصول ہو چکا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ثالثین نے اسرو کے تبادلے سے متعلق پیشکش کا جواب مذاکرات ٹیم کو بھیج دیا ہے۔ موساد نے بھی اسرو کے تبادلے سے متعلق مذاکرات میں شامل ممالک کی پیشکش اسرائیلی مذاکرات کا ٹیم کو مطلع کر دیا تھا، جس پر سوچ جاری ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے دوران اب تک صحافیوں کی غیر معمولی تعداد میں گرفتاریوں کی نئی مگر بدترین مثال قائم ہوئی ہے۔ 7 اکتوبر سے اب تک 91 صحافیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں سے 48 صحافیوں کو غزہ سے اسرائیلی فوج نے گرفتار کیا، جبکہ 3 صحافیوں کو فلسطینی حکام نے گرفتار کیا۔ صحافتی آزادی سے متعلق ایک ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس وقت بھی اسرائیلی حراست میں 36 صحافی موجود ہیں۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ پٹی میں ہر 10 میں سے 9 افراد نے کم از کم ایک مرتبہ بے گھر ہونے کی تکلیف اٹھائی ہے۔ غزہ میں تقریباً 19 لاکھ افراد بے گھر ہونے پر مجبور کر دیے گئے۔ مزید یہ کہ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد رواں سال مئی میں رافع کے راہداری بند ہونے سے پہلے تک تقریباً 1,10,000 افراد غزہ پٹی سے مصر کوچ کر جانے میں کامیاب ہوئے۔ ان میں بعض لوگ مصر میں رہ گئے اور بقیہ افراد دیگر ممالک منتقل ہو گئے۔ برطانیہ میں ملک کے نئے وزیر اعظم کے لیے آج پولنگ ہو رہی ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق لیبر پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ برطانیہ میں آج الیکشن ہو رہے ہیں۔ برطانوی فرم یوگف کی جانب سے کروائے گئے رائے عامہ کے جائزے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ برطانوی لیبر پارٹی انتخابات میں تاریخی فتح کی طرف گامزن ہے۔ وہ کنزرویٹو کے 22% کے مقابلے 39% ووٹ حاصل کرے گی اور 102 کے مقابلے 431 سیٹیں حاصل کریں گی۔ برطانوی قانون ساز انتخابات کے موقع پر لیبر پارٹی کے جیتنے کے امکانات پہلے سے کہیں زیادہ دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ یہ پارٹی ووٹنگ کے ارادوں سے متعلق سرویز میں سب سے آگے ہے۔ اسے ٹونی بلیئر کے دور سے دی سن اخبار کی بے مثال حمایت حاصل رہی ہے۔ 6 ہفتوں کی مہم اور کنزرویٹو حکمرانی کے 14 سالوں بعد، جس میں 5 وزراء اعظم کی جانشینی دیکھی گئی، جن میں سے 4 مستعفی ہونے پر مجبور ہو گئے، آج توقع ہے کہ لوگ سینٹرل لیفٹ کو ووٹ دیں گے اور کیئر اسٹارمر کو ڈاؤننگ اسٹریٹ تک پہنچا دیں گے۔ آسٹریلوی امریکی ارب پتی روپرٹ مرڈوک کے خاندان کے زیر ملکیت دی سن اخبار نے لکھا کہ یہ تبدیلی کا وقت ہے، یہ لیبر پارٹی کا وقت ہے۔ سن 1997 میں اخبار دی سن نے ٹونی بلیئر کے جیتے گئے انتخابات کے دوران لیبر پارٹی کی حمایت کی تھی۔ اس نے سن 2010 میں ڈیوڈ کیمرون کی جیت سے قبل تک کنزرویٹو کی حمایت کی تھی۔ سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی لندن میں منگل کی شام کنزرویٹو مہم کی ریلی میں حیرت انگیز طور پر نظر آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ بورس جانسن کے موجودہ وزیر اعظم رشی سناک کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ وہ اب تک انتخابی مہم سے دور رہے ہیں اور ان کا ریلی میں شرکت کرنا حیران کن تھا۔ انہوں نے کہا، اگر آپ واقعی ٹیکس بڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ بے قابو امیگریشن چاہتے ہیں، برسلیس کو بیکار محکوم بنانا چاہتے ہیں تو جمعرات کو لیبر کو ووٹ دیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ برطانیہ میں عام انتخابات کے دوران وزیر اعظم رشی سوناک اور ان کی شریک حیات اکشتا موتی نے ووٹ ڈالا۔ واضح ہے کہ 6 ہفتوں کی مسلسل انتخابی مہم کے بعد آج UK میں انتخابات کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ اسی دوران لیبر پارٹی کے فاتح کے کئی ایک سروے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے 2024 کے صدارتی انتخابات کی دوڑ میں شامل رہنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی انہیں باہر نہیں نکال رہا، نہ وہ دستبردار ہو رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جو بائیڈن نے اپنی ٹیم کے پریشان اراکین کو کال ملائی اور کہا کہ وہ دستبردار نہیں ہو رہے ہیں۔ وہیں ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے مختلف ریاستوں کے گورنروں کے ایک گروپ کا کہنا ہے کہ وہ صدر جو بائیڈن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں اپنی پارٹی کے 20 سے زائد گورنروں کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ انڈونیشیا میں مسلسل دوسرے ماہ ایک بڑے اژدھے نے خاتون کو نگل لیا۔ یہ واقعہ وسطی انڈونیشیا میں ایک لاپتہ ہو گئی خاتون کے ساتھ پیش آیا۔ 36 سالہ خاتون اپنے بیمار بچے کے لیے دوائی لینے گھر سے نکلی کہ اسے راستے میں ہی اژدھے نے نگل لیا۔ تقریباً نصف کلومیٹر دور گاؤں کے علاقے میں اس خاتون کی چپل اور پتلون مل گئی، جس کے نزدیک ہی ایک بڑا اژدھا بھی موجود تھا۔ یہ سانپ زندہ تھا لیکن زیادہ چلنے سے عاری تھا۔ اس کا پیٹ بھی غیر معمولی طور پر پھولا ہوا تھا۔ گزشتہ ماہ بھی ایسا ہی ایک واقعہ اور جگہ انڈونیشیا میں پیش آیا تھا۔ گزشتہ ماہ کا واقعہ انڈونیشیا کے ضلع سلویسی میں پیش آیا تھا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ سخت گرمی کے دوران آگ بھڑکنے کے باعث 26,000 سے زیادہ افراد رہائشی علاقوں سے انخلا پر مجبور ہو گئے۔ آگ نے 3,000 ایکڑ علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور خدشہ ہے کہ 2018 میں آگ سے متاثرہ علاقہ پیراڈائز بھر سے آگ کی زد میں آ جائے گا۔ 1400 سے زیادہ فائر بریگیڈ آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جبکہ اب تک 4 فائٹرز آگ بجھانے کی کوششوں کے دوران جانیں گنوا چکے ہیں۔ ہندوستانی فاتح کرکٹ ٹیم آج اپنے ملک پہنچ گئی ہے۔ یاد رہے کہ گردابی طوفان بیرل کی وجہ سے ہندوستانی ٹیم گزشتہ 3 دنوں سے بارباڈوس کے برج ٹاؤن میں پھنسی ہوئی تھی۔
طوفان کے باعث وہاں کا ہوائی اڈہ مکمل طور پر بند ہے اور فضائی خدمات بھی معطل ہیں۔ چنانچہ BCCI کے سیکریٹری جے شاہ نے ہندوستانی ٹیم کے لیے ایئر انڈیا کی خصوصی چارٹر فلائٹ کا انتظام کیا۔ یہ طیارہ آج صبح نئی دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچا۔ اس طیارے میں کھلاڑیوں اور کوچنگ اسٹاف کے علاوہ ان کے اہل خانہ، بورڈ کے کچھ افسران اور میڈیا کے لوگ بھی شامل تھے۔ سوڈان کے شمالی صوبے دارفور کے مرکزی شہر الفشیر میں ایک مویشی منڈی پر توپ بمباری میں 12 شہری ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ بعض مکانات اور مساجد پر کیے گئے حملوں میں بھی جانی نقصان ہوا اور انسانی زخمی ہوئے۔ شہر کے واحد مرکزی صحت و لنگر خانے کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے قحط زیادہ بچوں میں اموات کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے۔ بیان میں ادویات کی عدم دستیابی کی طرف اشارہ کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ خاص طور پر گردوں اور پیچیدہ بیماریوں کے مریضوں کے اموات میں اضافے کا خطرہ ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ فلسطین کے حامی مظاہرین آسٹریلیا کی پارلیمنٹ کی چھت پر جا پہنچے، آزاد فلسطین کے نعروں کی گونج، تاریخی احتجاج ریکارڈ۔ غزہ میں صحافیوں کی غیر معمولی تعداد میں گرفتاریوں کی نئی بدترین مثال قائم، 7 اکتوبر سے اب تک 51 صحافی گرفتار۔ برطانیہ میں ملک کے نئے وزیر اعظم کے لیے آج انتخابات، لیبر پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہونے کا انکشاف۔ امریکی صدارت انتخابات کے لیے بڑھتا ہوا دباؤ، باوجود جو بائیڈن کا ایک بار پھر انتخاب کی دوڑ سے باہر ہونے سے انکار۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں آگ بھڑک اٹھی، ہزاروں افراد انخلا پر مجبور۔ اور ہندوستانی فاتح کرکٹ ٹیم آج اپنے ملک پہنچ گئی، گردابی طوفان بیرل کی وجہ سے بارباڈوس کے برج ٹاؤن میں پھنسی ہوئی تھی ملک کی ٹیم۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔